وہ کہتے ہیں نا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو 3 پریشانیاں تھی. ایک پریشانی ان کو یہ تھی کہ یار ہم اتنے اونٹ کٹواتے، گائے اور بھینس خیرات کرتے، لنگر چلاتے، ہزاروں ملک فتح کرتے، تو ہم وارث نہیں ہیں، اور یہ مولوی جو ہے یہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء. دوسرا یہ کہ میری مغفرت کا کوئی پتہ دنیا میں چلنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کو یہ بتایا گیا کہ تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے، اس کا بیٹا ہوا ہی نہیں ہے، تو غلام خریدا گیا ہے اور بس بیٹا ظاہر ہوا ہے. تو اس کو بہت افسوس تھا کہ عجیب بات ہوگی، میرا نسب ہی خلط ملتے. کہتے اس فکر و سودا میں رہتے تھے بادشاہ سلامت کہ ایک دن غزنی کے بازار میں تشریف لے جا رہے تھے رات کے وقت. ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ کباب کی کڑھائی کے قریب میں کھڑے ہو کر کتاب پڑھتا ہے آگ کی روشنی میں، اور اس کو سمجھ کے پھر دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، یاد کرتا ہے. سلطان نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اس کا دل بھر آیا. اس کو بہت افسوس ہوا کہ طالب اس کباب کے کڑھائی کے نیچے جو آگ جلتی ہے اس روشنی میں کتاب دیکھ رہے ہیں، اس طالب کے پاس رات کو دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. تو فراش کو کہا، وہ جو بادشاہی فانوس اٹھا کے چلتے ہیں نا مشعل، کہ یہ طالب علم کو دے دو. بادشاہوں کیا ایک تو نہیں کئی ہوتے ہیں. طالب علم کو مشعل آدمی نے دیا، کا بادشاہ سلامت نے آپ کو مشعل بھیجا. او طالب سم پمنڈر، کتنی اچھی بات ہو گئی، اور بہت زیادہ خوش ہوا ہو، لڑو پمخا. کہتے اس رات کو سلطان محمود غزنوی نے فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، یہ جو آپ نے وارث الانبیاء کا احترام کیا، اللہ نے اس کی برکت سے آپ کی مغفرت فرما دی. تینوں اشکال رفع ہو گئے. سبکتگین کا بیٹا پیغمبر نے کہا، طالب کو وارث الانبیاء نبی نے کہا، اور ان کو بخشش کی بشارت پیغمبر نے دی. الحمدللہ. دیکھیے تاریخ فرشتہ، احوال سلطان محمود کے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ عجیب دیکھا. کئی طلباء نے پرچہ لکھے کہ ہم نے ایسا دیکھا ایسا دیکھا. مجھے بہت ہی صدمہ سا ہوا. طالب تجھ سے پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، تو کیوں نہیں دیکھتا؟ ایسی کیا کمی ہے؟ یقیناً ہے. میں نے دل میں طے کیا کہ اگلے سال سے میں نہیں پڑھاؤں گا حدیث. ہمارا مقام حدیث پڑھانے کا نہیں، سیاہ قلبی کے ساتھ درس حدیث مناسب نہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 12واں پارہ تھا، کتاب الجہاد چل رہی تھی، اور 1:15 بجے، عموماً 1:30 بجے تک ان دنوں میں درس ہوتا تھا. اس دن میں نے جلدی ختم کیا. طبیعت پر بہت گرانی تھی. جیسے ہی میری آنکھ لگی، فوری لگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ایک جگہ ہے بہت دور تک باؤنڈری ہے، اور گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی ایک پلنگ لگا ہوا ہے دیوار کے ساتھ. اس پر جو قالین ہے اس کا بیان ممکن نہیں ہے کہ میں کر سکوں. اور اس پر جو ہستی جلوگر ہے، جیسے میری نظر پڑی میں فوراً بیٹھ گیا، اور میں نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا شروع کیا. دل نے گواہی دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے ایک عالم دین کھڑے ہیں، یہاں کراچی کے ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے غور کیا تو میرا ہی تعارف کر رہا ہے.
بہت اور پکا ہو گیا. اسی طرح قریب قریب تقریباً 2-4 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و امام ابو یوسف اور شیخ عبد القادر اور امام محمد اور حضرت اقدس امام اعظم فقیہ هذه الامہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو بے حساب مرتبہ دیکھے گئے. والحمدللہ علی ھذا. خواب امتی کا دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے. لأن الرائی غیر ضابط نسیم الریاض میں خفاجی کہتے ہیں. دیکھنے والے کا پتہ نہیں کیا اعتبار ہے، اس کو پورا یاد بھی رہا یا نہیں. ہمارے استاد مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو عرب میں عجم سے زیادہ معروف تھے، جب حضرت مسجد نبوی سے نکل کے باہر جاتے تھے تو عرب گھروں سے کرسیاں نکال کے جگہ پہ رکھتے تھے. ٹھنڈا شربت، ٹھنڈا دودھ، کھجور اجوا. حضرت یہاں سے گزرے، گھنٹوں عرب انتظار کرتے. مشائخ حضرت 2 منٹ یہاں بیٹھے، بات چیت کی، کوئی چیز چکی، پھر وہاں بیٹھ گئے. فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں، ہم پر ان کا احسان ہے، ان کو نہ نہیں کر سکتا. حضرت نے ایک دفعہ کچھ مراقبہ کیا اور اللہ سے دعا کی کہ بس ہمیں بہت تھک گیا، پاکستان میں مدرسہ قائم ہو گیا، چل رہا ہے، میں یہیں آنا چاہتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اے یوسف بنوری، وہ جو ادھر مدرسہ ہے وہ میرا نہیں ہے کہ تم یہاں آ کے بیٹھنا چاہتے ہو. اگر سب لوگ یہاں آ کے بیٹھ گئے تو یہ اسلام کا کام کیسے دنیا میں ہوگا. حضرت بڑے روتے تھے اور فرماتے کہ اس مدرسے نے مجھے وہاں سے روک دیا. چند سال پہلے جب علماء کرام ہمارے شہید ہوئے تھے بہت زیادہ، ہم انہی دنوں میں وہاں تھے، تو ہمارے بڑے مخصوص احباب ہیں، بڑے اونچے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں دعوتیں ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بس 27 رمضان کو شافہ ادا رہا، آپ یہی رہیں اور ہم آپ کے لیے ان سے بات کرتے ہیں اور پکا اقامہ یا تابعہ لیتے ہیں. یہی رہے، مت جائے پاکستان، علماء قتل ہو رہے. میں ویسے تو ہاں کرتا تھا، دعائیں دیتا تھا. جب اخیر دن آئے میں نے ان کو کہا ایک بات سنو، وہاں جو ہم ٹوٹی پوٹی خدمت کرتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہے اور اس کی برکت سے یہاں آنا نصیب ہوتا ہے، اور آپ جیسے مخلص ہمارے احترام و اکرام میں کمی نہیں کرتے. جب ہم جدے اترتے ہیں تو بہت سارے اربوں کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں کہ پاکستان سے ایک فقیر دین کا خادم یہاں آیا ہے. تو میں نے کہا اس مدرسے کو چھوڑ کے یہاں آنے کو ہم ناجائز سمجھتے، باقی وہاں کی فضا وہ ٹھیک ہو جائے گی. بگڑی ہوئی فضا میں انبیاء کام کرتے تھے. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. اس لیے بڑے بزدل ثابت ہوئے ہیں وہ لوگ جو حالات کو دیکھ کر کراچی چھوڑ گئے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.